کبھی گورنمنٹ کے بارے میں، ایک گورنمنٹ چلی گئی جو آئی ہے کوئی کام نہیں کر رہی، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، انریسٹ میں مارکیٹیں گرتی ہیں، روپی ویک ہوتا ہے. لیکن ہم دوسری طرح اس کو اپورچونیٹی کہتے ہیں کہ یہ انویسٹر کے لیے اچھا ٹائم ہوتا ہے. آج ایسے اسٹاکس آپ کے پاس ہیں کہ آپ لگائیں گے 20% آپ کو ڈیویڈنڈ ریٹرن مل سکتا ہے. صحیح. اچھا، ابھی یہ جو ایک لیٹسٹ ایئرز میں جو ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کرپٹو کی طرف جو جا رہا ہے، اور یوتھ ہمارا لگا ہوا ہے کرپٹو میں، اور ابھی بہت لاسز بھی دیکھے ہیں لوگوں نے، تو کیا آپ کا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیں، میں آپ کو اس کے بارے میں ایک چیز بتا دوں. کرپٹو کا کوئی ریگولیٹر نہیں ہے. اس انویسٹمنٹ کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے. صحیح. اور یہ انویسٹمنٹ ہماری یوتھ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کے لیے اس کی طرف آپ مت جائیں. نہ جائیں. اچھا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہی ہے کمپنی، کس لیے اس نے یہ پیسے ریز کیے ہیں، صحیح، کیا وہ چیز چلا رہی ہے. اور یہ اسپیکولیشن ہے 100%. بالکل. اور اس کو آپ گیملنگ بھی کہہ سکتے ہیں. اور میں یہ گیملنگ کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ انویسٹمنٹ تو نہیں، آپ بالکل ریکمینڈ نہیں. اور یہ جگہ اس کے پہلے میں آج سے 3 سال پہلے بیان دے چکا ہوں. 5 سال پہلے جب یہ بہت زیادہ شروع بہت کم ہوا تھا، میں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس میں نہ جائیں. تو وہاں کچھ لوگوں نے جواب بھی دیا تھا. کوئی جکا کر کے بندہ ہے، شاید اس کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ ہم اس کو اس کے نیگیٹو کر کے ہم اکوٹی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ فراڈ ہے. اور اس میں جو بھی جائے گا ڈوبنے کے چانس ہے. فور دا ٹائمنگ گین ہو سکتا ہے لیکن ایور نہیں ہو سکتا. اور بہت زیادہ ہمارا یوتھ پھنسا ہوا ہے پیسے اس کے، جو پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے نکل جائے. صحیح. ورنہ یہ آپ کے پیسے پورے ضائع ہو جائیں گے. اچھا. اور یہ میری سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی انویسٹمنٹ کو الاؤ نہ کریں، ورنہ یہ ہمارے بچوں کو بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتی ہے. صحیح بات ہے. آپ کے لیے ایکوٹی بہت اچھی ہے. آپ کی پاکستان کی ایکوٹی مارکیٹ ویلیو ہے، اچھے ڈیویڈنڈ ہیل ہے، اچھی بک ویلیو ہے، اس بہترین پیریڈ ہے. آپ لوگوں کے، آپ کے ماں باپ نے جو تعلیم دی ہے کہ اس لیے دی ہے کہ آپ گیملنگ ڈیٹ کی طرف چلے جائیں، جس میں آپ کو سوائے تباہی کے کچھ نہیں ملے گا. اور انسان کے لیے ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کوئی غلط انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اگر آپ لوز کرتے ہیں، آپ کو پھر اس کا افسوس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے یہ پیسے دیے تھے انویسٹمنٹ کے لیے، میں نے اس کو ضائع کر دیا. وہ ذہنی مریض بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اپنی ہیلتھ سے بھی دشمنی کر رہے ہیں. تو اوائڈ کریں پلیز پلیز پلیز. آئی تھنک دس از اے ویری گڈ میسج جو آپ نے دیا. اچھا، فردر مجھے بتائیں، گیون کہ آپ کی ایکسپرٹیز ریئل اسٹیٹ میں بھی ہے، ملٹیپل آئی ٹی میں بھی ہے، تو ابھی جو ہمارے اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے یا جنرلی آپ کن اور سیکٹرز میں دیکھتے ہیں پوٹینشیل ٹو انویسٹ اینڈ ٹو گین؟ دیکھیں، انویسٹمنٹ کے آئیڈیاز ہمارے پاس بہت ہیں لیکن سننے والے کم ہیں. پاکستان فل آف اپورچونیٹی ہے. ہمارے لوگ جو یہاں سے باہر جاتے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں جو اپورچونیٹی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. جو باہر بچے جاتے ہیں ان کی بات بھی صحیح ہے کہ پاکستان میں ان کو امیر لوگ تو بزنس کر لیتے ہیں لیکن ایک عام آدمی نہیں کر پاتا، جس کے پاس آئیڈیاز ہیں وہ کیا کرے. لیکن پہلے یہ کہہ سکتے تھے، آج نہیں کہہ سکتے. آج یہاں آپ کو انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں. اب بہت سارے وینچر فنڈ ہے، بہت سارے پرائیویٹ ایکوٹی فنڈ ہے، بہت سارے انویسٹر لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں. تو آج آپ نہیں کہہ سکتے. آپ اپنے آئیڈیاز کو پاکستانیوں سے شیئر کریں. صحیح. ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ہم اپنی یوتھ کو مایوس نہیں کریں گے لیکن اپنے آپ کو وہ جائے نہ کریں. آپ کا اپنا جو کہہ لیں نا ایک لیڈرشپ سٹائل، وہ کیسا ہے؟ آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کے جو امپلائیز ہیں، وہ آپ سے گھبراتے ہیں یا فرینکلی آپ سے اپنے مسائل؟ میرا خیال ہے میں تو فرینڈلی ماحول میں کام کرتا ہوں. ہو سکتا ہے جو نہ پہچانتا ہوں اس کو فور دا ٹائم بینگ نہ خیال ہو، لیکن میں سب کو پورا موقع دیتا ہوں.
آپ کے کچھ ایسے پروگرامز اور وینچرز ہیں جو یوتھ ڈیولپمنٹ کو فوکس کرتے ہیں, وومن امپاورمنٹ کو فوکس کرتے ہیں. تو اتنی مصروف لائف میں اور اتنی کہہ لیں بزنس اورینٹیڈ لائف میں ایک کہہ لیں کمیونٹی کا خیال اور ایک CSR کا خیال, یہ کس طرح لے کر آتے ہیں؟ دیکھیں, ہر آدمی کو اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ میری بیٹیاں بھی کام کر رہی ہیں. پہلے میں اکیلا کام کر رہا ہوتا تھا, میں سمجھتا تھا. ابھی تو میرے جتنے کام ہیں زیادہ تر وہی کر رہی ہوتی ہیں. تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ چیزیں دوسروں تک بھی جانی چاہیے. اس کی کوئی مونوپولی نہیں ہونی چاہیے. بالکل. یہ ہمارے سینے میں دفن نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری قوم کو اس کو گفٹ کرنا چاہیے. ہمارے اپنے بچے اس کو لے کے آگے بڑھے. ہمارے پاس ایسے بہت سارے بزنس کرنے والے بچے جو آئے تھے, جاب کرنے آئے تھے, اور ماشاءاللہ وہ آج پاکستان کے بڑے بروکر ہیں. اور بہت زیادہ انہوں نے گرو کیا ہے. لیکن ہماری خوشی زیادہ ہوتی ہے جب ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے کہ یہ بچے گرو کر رہے ہیں. کسی کو بھی اگر کوئی بھی آئیڈیاز ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہمیں کچھ چیزیں معلوم کرنی ہے, ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہماری آفس میں وہ جب آنا چاہیں موسٹ ویلکم. بیٹھ کے ہم آپس میں ایک دوسرے سے آئیڈیا شیئر کر سکتے ہیں, مشورے بھی دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کوئی اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اپنا شیڈیول بیزی ہوتا ہے, رش ہوتا ہے, آپ کو شاید انتظار کرنا پڑتا ہے, تو اس میں آپ کو کوئی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا بڑا دل آپ بھی رکھیں, بڑا دل ہم بھی رکھیں. بالکل بالکل. کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے واٹر کرائسس کو لے کے ہماری جو کامن پبلک ہے وہ کیا رول پلے کر سکتی ہے اور کس طرح ہم اس کو بہتر واٹر کرائسس پاکستان نے خود اپنے بنائے. ہماری اپنی نااہلی ہے جس کی وجہ سے یہ کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں. صحیح. ہاں, پچھلے دور میں 3-4 ڈیم پہ کام شروع ہو گیا تھا. یہ ڈیم بن جائیں گے, آپ کی کرائسس ختم ہو جائے گی. تو کرائسس تو ہم نے خود کریٹ کیے ہوئے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے واٹر کرائسس پاکستان میں ہے. بالکل. ہم نے واٹر کرائسس کو یا واٹر مینجمنٹ کرنے کے لیے, واٹر اسٹور کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. تو اس کو ہم بھگت رہے. تو اب ہمیں چاہیے کہ اس غلطی کو ہم ٹھیک کر لیں, اور یہ غلطی ٹھیک ہو جائے گی تو پرابلم نہیں ہے. ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک گرو کر رہا ہے. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں واقعی بہت بڑے کرائسس ہے, میں اس کو ماننے کو تیار نہیں. ہماری ساری کراپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, رائس آل ٹائم ہائی, شوگر آل ٹائم ہائی, ویٹ آل ٹائم ہائی, سویابین آل ٹائم ہائی, کورن آل ٹائم ہائی. تو اتنی بڑی بڑی کراپ کیسے ہو گئی اگر واٹر نہیں ہے؟ صحیح. تو میرا خیال ہے کہ ہاں واٹر کی نیڈ ہے. جتنا واٹر آئے گا ہماری ڈیمانڈ ہے. یوریا اور واٹر اس وقت پاکستان کی نیڈ ہے. اور اس میں جتنا ہماری ماشاءاللہ زمین کی ہل بھی بڑھ رہی ہے, ہمارا ایگریکلچر سیکٹر بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے, اور اب کارپوریٹ فارمنگ کی بھی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں آگے کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ پاکستان میں ہو بھی رہا ہے, اور فردر اس کی ضرورت ہے. ہمارے ینگ بچے, پہلے تو ایگریکلچر میں تو کوئی پڑھا لکھا آدمی جانا بھی نہیں چاہتا تھا. بالکل. اب ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہماری بچے ہیں, ینگ بچے بہت زبردست کام کر رہے ہیں. بالکل. باپ جو کام کر رہا تھا بیٹا اس سے بہتر کر رہا ہے, اور اس کا بیٹا اس سے بہتر کر رہا ہے. ٹرو. تو میرا کوئی نہیں, ہر جگہ پاکستان گرو کر رہا ہے. آپ کا اپنا جو کہہ لیں نا ایک لیڈرشپ سٹائل, وہ کیسا ہے؟ آپ کی جو ٹیم ہے, آپ کے جو امپلائیز ہیں, وہ آپ سے گھبراتے ہیں یا فرینکلی آپ سے اپنے مسائل؟ میرا خیال ہے میں تو فرینڈلی ماحول میں کام کرتا ہوں. ہو سکتا ہے جو نہ پہچانتا ہو اس کو فور دا ٹائم بینگ نہ خیال ہو, لیکن میں سب کو پورا موقع دیتا ہوں. صحیح. تاکہ اس کے اندر اگر کوئی لیڈرشپ ہے تو باہر آئے, آئیڈیاز ہے تو باہر آئے, اس کو ہم سپورٹ کریں, پرموٹ کریں. تو میں ایسے بہت سارے ذہن میں آئیڈیا ہیں جو میں لوگوں کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں. ابھی ہم آپ سے بات کر رہے تھے, ہم نے آپ کو پاکستان کی اپورچونیٹی بتائی, اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ابھی تک جتنے لوگوں کو ہم نے انویسٹ کروایا ہے وہ کامیاب رہے, ناکام کوئی بھی نہیں. اچھا, جیسے آپ اتنا سپورٹ کر رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان کے یوتھ کو, آپ بلیو کرتے ہیں یوتھ میں ہمارے, تو ایسے کوئی کہہ لیں پرسنالٹی ٹریٹس, جیسے فار ایگزامپل کوئی انسان ہے جو آپ کے آرگنائزیشن کا حصہ بننے آئے, کوئی انٹرویو چل رہا ہے, کوئی ایسی 2-3 پرسنالٹی ٹریٹس یوتھ میں جو آپ کو نظر آئیں بڑی ضروری ہیں فار سکسیس اور کامیابی کے لیے؟ دیکھیں, کامیابی تو میرا جو ایمان ہے, اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی دعا لی ہے آپ ناکام نہیں ہو سکتے. صحیح.
یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ہاں بالکل. لیکن میں نے اپنی لائف میں جن بچوں نے اپنے ماں باپ کا خیال کیا ہے وہ بچہ کامیاب، اس کو میں نے کامیابی دیکھا. صحیح. اور یقین کریں اب اس وقت جو بچے آ رہے ہیں جو آئیڈیاز لا رہے ہیں، آپ پاکستان میں پہلے آپ نے کبھی سنا تھا برانڈ نہ ہونے کے برابر، بالکل اب تو بے تحاشا برانڈ بن چکے ہیں. ٹرو. اسی طرح ہماری انڈسٹری بھی گرو کر رہی ہے، آٹو سیکٹر گرو کر رہا ہے، آئی ٹی سیکٹر تو آپ دیکھیں کہ 40-50% گرو کر رہا ہے، بہت زیادہ. اور بالکل اتنی زیادہ گنجائش ہے. جی. اور پہلے تو جب آئی ٹی سیکٹر میں لوگ ہائر کیے جاتے تھے 25-30 ہزار میں بچے اسٹارٹنگ شروع کرتے تھے، لیکن آج تو ماشاءاللہ ان کی سیلریز بھی لاکھ روپے سے اوپر ہوتی ہے. بالکل، کیونکہ ہر برانڈ ڈیجیٹل پریزنس چاہتا ہے، آئی ٹی میں چاہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اپورچونیٹی بہت ہے. بچوں کو تھوڑا سا اپنے آپ کو بچوں کی طرح ٹریٹ نہ کریں، بڑوں کی طرح سوچیں کہ بھائی ٹائم کے ساتھ ساتھ اپورچونیٹی آتی رہتی ہے، تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن اپورچونیٹی ضرور آئے گی اور اس کا فائدہ ان کو ضرور پہنچے گا. بس جلد بازی سے بچیں. صحیح. اچھا، آپ کے کہہ لیں ایک پروفیشنل ماحول میں اور آپ کی ایک ایکسپرٹیز میں کوئی ایسا ڈیسیژن جو آپ کو لینا بہت مشکل لگتا ہو پروفیشنلی؟ دیکھیں ہر دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. حقیقت پسند لوگ ہم ہیں نہیں نا، سچ بات ہے، تو سچ تھوڑا سا کڑوا بھی ہوتا ہے. بالکل. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کرپٹو کرنسی سے بچو. یہ جب لوگوں کے ذہن میں کان میں یہ بات جائے گی نا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو بہت بڑے بن چکے ہیں. ہاں تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات بڑے نہ بنے. صحیح کہہ تو رہے ہیں. وہ نیگیٹو سوچیں گے. ٹرو. ان کو سوچنا چاہیے پازیٹیو. وہ آ کے مجھ سے سوال کریں کہ کیوں منع کر رہے ہیں اور کیوں ایکوٹی کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو میں ان کو جواب دوں گا کہ بھائی میرا مقصد، مجھے آپ کرپٹو کرنسی بتا دو کرتی کیا ہے. اگر یہ نکالے گئے ہیں تو اس کا بزنس کیا ہے، یہ جو انویسٹمنٹ آپ کی پیسے ہیں اس کو کدھر لگایا ہے اس نے، کیا وہ اتنا ریٹرن دے سکتا ہے، کیا اس کی کوئی کیپٹل کتنی ہے، کیا اس کا ریٹرن کیا ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ ایکوٹی میں جائیں گے آپ کو یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا. اور اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اس کے اوپر ایک ریگولیٹر بیٹھا ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ پیسہ ادھر سے ادھر کرے گا تو پکڑا جائے گا. کر سکتا ہے لیکن بچے گا نہیں، پکڑا جائے گا. کرپٹو میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ کوئی ریگولیٹر ہے، نہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، نہ اس کی فاؤنڈیشن ہے. تو ہم ان کو اب سوال کے جواب ضرور دیں گے، لیکن اگر وہ یہ سوچ کے گھر میں بیٹھ جائے گا کہ KD صاحب تو ہمیں مایوسی پھیلا رہے ہیں، اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے کاروبار کو خراب کر رہے ہیں، تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آئے میرے سے ہر چیز کے بارے میں معلوم کریں، میں ان کو سیٹسفائی کروں گا اور ان کو سیٹسفائی کروں گا اور وہ خود کہیں گے کہ نہیں KD صاحب نے ہمیں جو مشورہ دیا ہے وہ صحیح ہے. آپ کے لیے آئیڈیا آف ہیپینس کیا ہے؟ کام. اچھا زبردست. اور غصے کے جو ہیں تیز ہیں، مائلڈ ہیں، یا غصہ مینج کر لیتے ہیں؟ کوئی عمل نہیں کرے تو غصہ آتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک آئیڈیاز دو 100% اچھی نیت سے، اور وہ پہلی دفعہ شاید نہ مانے تو برا نہیں لگتا، لیکن اگر ریپیٹ اگر وہ نہ مانے تو انسان ہے غصہ آ جاتا. اچھا، جب چیزیں بہت آپ کے لیے کہہ لیں ایک ورک لوڈ ہے یا اسٹریسفل ہو جاتا ہے یا جنرلی آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی بریک لی جائے، تو کیا ایسی کوئی ایکٹیویٹی، کوئی ہیبٹ ہے جو آپ کی ہو جس سے آپ ایزی فیل؟ میری ہیبٹ صرف 2 چیزوں میں، کام سے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا. اچھا. زیادہ کام ہوتا ہے زیادہ انجوائے کرتا ہوں. اچھا زبردست. فارغ ہوتا ہوں پریشان ہوتا ہوں. اچھا، تو آپ کو تو پھر کام کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی چاہیے؟ پوری لائف نکل گئی، بچپن سے آج 66 سال میں ہوں. کیسے لے کے آتے ہیں موٹیویشن؟ اور میں شاید لوگ تو دن کو کام کرتے ہیں، میں رات تک بھی کام کرتا ہوں. تو فیملی پریشان نہیں ہوتی کہ صرف کام؟ دیکھیں پریشانی ایک حد تک ہوتی ہوگی لیکن پھر عادی ہو جاتا ہے. لیکن کوئی ایسا ایکٹیویٹی کوئی رکھی ہوئی ہے جس سے فیملی لائف اور ایک پروفیشنل لائف میں بیلنس لا سکیں؟ وہ ٹائم نکل آتا ہے. بالکل نکل آتا ہے. صحیح. پہلے یہ ہوتا تھا ریگولر بیسس پہ، عمرے پہ ریگولر نکلتے تھے. حج بھی کافی کیے ہوئے ہیں، گھومنے کے لیے بھی کولمبو ہے، لندن ہے، دبئی ہے، آنا جانا رہتا تھا.
تو ٹائم نکال لیتے تھے، لیکن یہ بہت چھوٹا ٹائم، مطلب لوگ مہینوں کے لیے جاتے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ ہفتے سے زیادہ کہیں بھی ٹھہرا ہوں. صحیح. گھر کے باہر بہت مشکل ہے ٹائم. صحیح. اچھا، تو جیسے ابھی ٹریولنگ کی بھی آپ بات بتا رہے تھے، کوئی ایسی کہہ لیں انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن جو آپ کو بہت پسند ہو یا آپ گئے ہوں اور آپ کے اس پہ بڑا ایک امپیکٹ آیا ہو؟ پر دیکھیں، میرا زیادہ جانا میں نے بتایا تھا کہ سعودی عرب، مکہ مدینہ میرے لیے صحیح ریگولر بیسس پہ میں جاتا تھا. رمضان میرا زیادہ وہیں نکلتا تھا، لیکن والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد پھر کم جانا ہوا. اس کے بعد اگر کوئی دوسری جگہ ہے وہ لنڈن ہے. لنڈن صحیح. وہ پرانا شہر لگتا ہے. ہاں، ہسٹری اٹیچڈ ہے، ایک آرکیٹیکچر ہے ڈیفینیٹلی. اور پاکستان میں بھی ہمارے بہت سی ایسی ڈیسٹینیشنز ہیں. کبھی آپ کو ملا ہے پاکستان پورا دیکھا تو کوئی ایسی جگہ جو آپ کو بہت پسند ہو؟ پاکستان میں کوئی جگہ ہے جو نہ پسند ہے، پورا پاکستان ہی پسند ہے. اور پورے پاکستان میں ہی بزنس ہے. پاکستان سے باہر کسی قسم کا کوئی بزنس نہیں ہے، زیرو. صحیح. اور بکس پڑھنے کا کوئی رکھتے ہیں شوق؟ اور اگر رکھتے ہیں تو پھر کوئی ایک کتاب ہمیں ضرور. میں نے تاریخ اسلام بہت پڑھی ہے اور پوری پڑھی ہوئی ہے. صحیح. پوری ہسٹری میں نے. That's amazing. اچھا. اس کے علاوہ ایک غلطی بچپن میں ہوئی تھی، ابن صفی بہت زیادہ پڑھتا جو ٹائم ویسٹ کرتا ہے. We're moving towards ending the conversation. تو مجھے بتائیں، اگر آپ سے سمری میں نٹ شیل میں پوچھا جائے کہ ابھی تک کی جو آپ کی ایک جرنی رہی ہے لائف کی، پروفیشنل، کیا سیکھا ہے آپ نے؟ بہت کچھ سیکھا ہے اور آگے بھی سیکھتے ہی رہیں گے. اور ہر آنے والے ٹائم میں نئی نئی چیزیں لائف میں آتی رہتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ وہ سب کچھ سیکھ چکا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ سب سے مایوس آدمی ہے. صحیح. زندگی میں بچپن سے لے کے ابھی تک جو بھی آپ کے واقعات ہوتے ہیں، ٹائم آتا ہے وہ سیکھنے کا ہی ہوتا ہے. صحیح. کوئی بندہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. ہر آدمی کی طلب بھی بڑھتی رہتی ہے. بالکل. تو سیکھنے کا ٹائم ختم نہیں ہو سکتا. صحیح. اور بہت کچھ سیکھا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے. جس بزنس میں بھی گیا ہوں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. اور بہت اکثر ہم لوگوں کے منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ یار بہت نقصان ہو گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی انسان کے لیے خامی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا کرم کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہر روز ہم شکر ادا کریں کم ہے. آخر میں آئی وڈ وانٹ کہ جو ہمارے ینگ پروفیشنلز ہیں ان کے لیے ایک میسج، کوئی ایڈوائس. صرف ایک میسج ہے. اسکول لائف الگ ہے، یونیورسٹی لائف الگ ہے، بالکل. پروفیشنل لائف الگ ہے. کوئی بچہ یہ نہ سوچے کہ اسکول میں میں نے پوزیشن ہولڈر بنا ہوں تو اب یونی میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ نیا چیلنج ہے. بالکل. وہاں اگر آپ نے پوزیشن لے لی تو یہ نہ سوچے کہ پریکٹیکل لائف میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ نہیں جاب ہے. بہت سارے بچے شاید اپنے ذہن میں یہ چیز لے کے آتے ہیں کہ یار یہ تو بی گریڈ میں تھا، میں تو اے گریڈ میں، میں نے تو پوزیشن ہولڈر ہوں، میں اس سے بہتر. یہ نہیں ہے. وہ بی والا اے والے سے اگر پریکٹیکل لائف میں محنت کرے گا تو وہ بھی آگے جا سکے. بالکل. تو لوگوں کو یہ ذہن بنانا ہے کہ مجھے سیکھنا ہے. صحیح. مجھے اگر یونی میں میں نے محنت کی ہے تو یہاں مجھے ڈبل محنت کرنی. بالکل. یہ سوچ رکھے گا وہ کامیاب رہے گا. جو یہ کہ سوچے گا کہ نہیں میں تو اب ماشاءاللہ پڑھائی میں بھی ٹاپ کر کے آیا ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہ گاڑی رک جائے گی، وہ آگے نہیں بڑھے گی. صحیح. تھینک یو سو مچ. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت زبردست کانورسیشن جو ہے وہ ہوئی اور آپ نے اتنا وقت نکالا. وی آر ویری گریٹفل. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. So this was our conversation with Mr. Aqeel Kareem Dedi, a truly progressive and a motivating conversation for our country and for our youth, جس میں ہمیں جاننے کو ملا کہ کتنی opportunities ہیں for us to grow and move ahead. For more such conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.